فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت اور برکت کو نازل کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں انسان مختلف مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے. ایک ایسی پریشانی، ایک ایسی مشکل گھڑی جس کا سامنا عموماً ہر انسان اور بالخصوص مسلمان جس مشکل کا سامنا کرتا ہے، تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں اس معاملے کو لے کر پریشان ہے، طالب علم حاصل کرنے والا سفر علم میں اس معاملے کو لے کر پریشان ہے، نوجوان اپنی جوانی کے مرحلے میں اس معاملے کو لے کر پریشان ہیں، گھر کو سنبھالنے والے ذمہ دار احباب، کاروبار کرنے والے احباب، الغرض خصوصاً ہر مسلمان اس معاملے کو لے کر پریشان ہے کہ آخر کار ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہمارے حصول علم میں
وہ برکت نظر نہیں آتی جس برکت کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جس برکت کو اسلاف اپنی زندگی میں پاتے تھے۔ آخر کار وہ برکت کہاں چلی گئی؟ آخر کار وہ برکت کیوں کر ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میدان میں اس معاملے کو لے کر فکر مند ہوتا ہے، اور اسے احساس بھی ہوتا ہے کماتے ہیں پھر کمائی میں برکت نہیں، پڑھتے ہیں پھر پڑھائی میں برکت نہیں، سنتے ہیں جذبہ عمل میں کوئی برکت نہیں، زندگی کا یہ سفر طے تو ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی میں کوئی برکت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج کے اس خطبے میں باذن اللہ ایک ایسی دوا ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس دوا کو اپنا کر اس بیماری کا علاج جو ہے کیا جا سکتا ہے، جس دوا کو اپنا کر ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں اور اللہ کی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ میری مراد وہ دوا جسے ہم قرآن مجید سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کو کتاب شفا قرار دیا، اس کتاب ہدایت کو کتاب رحمت قرار دیا، اس کتاب ہدایت کو رسول اللہ نے کتاب برکت قرار دیا۔ تو اس کتاب کے ساتھ میرے اور آپ کا رشتہ اور تعلق کس قدر ہے اور کہاں تک اس کتاب کو اپنی زندگی سے جوڑنے اور لگانے میں ہم کامیاب ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ کتاب ہدایت قرآن مجید کی بات کریں معزز حضرات و خواتین، یہ موضوع رمضان کے ساتھ خاص نہیں، قرآن کی تلاوت رمضان کے ساتھ خاص نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے اسی بابرکت مہینے میں نازل اللہ نے کیا، وہ مہینہ بابرکت اس لیے ہوا کیونکہ قرآن کا اس میں نزول ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت اس لیے قرار پائے کیونکہ اللہ نے آپ کے دل پر جبریل کے واسطے سے اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ قوم جسے ہم قوم محمدیہ کہتے ہیں، امت محمدیہ کہتے ہیں، یہ امت اس لیے پچھلی تمام امتوں پر افضل قرار پائی کیونکہ یہ امت کی حاملین کتاب ہے، اس کتاب کو اٹھانے والی امت یہی امت محمدیہ ہے۔ میرے اور آپ کی جو فضیلت ہے اس کتاب سے جڑنے میں ہے اور اس کتاب کو اپنی زندگی سے لگانے میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے گا، سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خصوصاً بعثت نبوی کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد جس عمل پر سب سے زیادہ آپ نے زور دیا اور آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، خصوصاً مکی دور کا یہ 13 سالہ جو ہے مرحلہ، اور 13 سالہ اس مرحلے میں ایک ایک ورق کو آپ کھنگا لیے گا، اللہ کے نبی نے غیر معمولی تعلق اس قرآن سے قائم کیا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کو اللہ نے آپ پہ نازل کیا تو اسی قرآن کو لے کر آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے، اسی کتاب کو لے کر آپ نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، اسی کتاب کو لے کر لوگوں کے دلوں میں پائی جانے والی گندگیوں کو آپ نے دور کیا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ایک ایسی جو ہے جماعت کو تیار کیا۔ میرے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین جماعت گزری ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ توحید کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ صحابہ کی زندگی اللہ کے نبی نے قرآن سے ایسا جوڑا، اللہ اکبر۔ صحابہ کی ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس،
غیر معمولی رشتہ قرآن کے ساتھ. نتیجے میں اللہ نے ان کی زبان میں جو ہے تاثیر پیدا فرمائی, ان کی زندگی میں اللہ نے برکتیں نازل فرمائی. مختصر سی مدت انہوں نے گزاری, لیکن مختصر سی مدت میں بڑا کارنامہ انجام دیا. ہم بھی محنت کرتے ہیں, ہم بھی خون پسینہ جو ہے کبھی بہانے کی کوشش کرتے, لیکن ہمارے اعمال میں بے برکتی کیوں, ہماری زندگی میں بے برکتی کیوں؟ غور کیجئے گا دوستو, سبوں سے ہمارا تعلق ہے. اگر تعلق میں کمی ہے تو معاف کیجئے گا, تعلق بالقرآن میں بڑی کمی پائی جاتی ہے. تعلق بالقرآن میں بڑی کمی پائی جاتی ہے. قرآن سے جیسے میرے اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے, اس تعلق میں بڑی مضبوطی نظر نہیں آ رہی ہے. مضبوطی کی کیا بات کریں, اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے اگلے رمضان کے چاند کا انتظار کرتے تاکہ کتاب ہدایت کے قریب ہو جائیں. تو بقیہ 11 مہینے جو ہم قرآن سے دور رہتے ہیں نا, اللہ معاف کرے کہ اس قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے, اللہ نے میرے اور آپ کی زندگی کو خیر سے دور کر دیا. اللہ کی قسم, یہ قرآن مجید بھلائی پر ابھارنے والی کتاب ہے. جس کا اس قرآن سے تعلق ہے اس کا دل روشن, اس کا دماغ روشن, اس کی بصارت روشن, اس کی سماعتیں روشن, اس کے خیالات روشن ہیں. اور وہی قوم اپنا فیوچر چمکاتی ہے جو روشنی میں اپنا سفر طے کرے. واللہ آج امت کی بڑی تعداد, ہم مسائل پہ گفتگو کرتے, آخر کار مولانا یہ کیوں ہے, یہ ہم پر کالے بادل منڈلا کیوں رہے ہیں, آخر کار ظالم و جابر حکمران ہم پر مسلط کیوں ہو رہے ہیں, ہمارے مساجد و مدارس کو سوالیہ نشان کیوں بنا رہے ہیں, شعائر اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازش کیوں ہے, عورتوں کی عزت و عصمت پر حملہ کرنے کی ناپاک سازشیں کیوں ہو رہی ہیں, نوجوانوں کے ذہنوں کو مسخ کرنے اور انہیں بگاڑنے کی یہ سازشیں کیوں؟ آپ غور کر کے دیکھیے گا, ہمارا گریبان بہت گندا ہے اور گدلا ہے, ہمارا دل گندا ہے اور گدلا ہے. نتیجے میں اللہ نے ایسے حکمرانوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے. اپنے دلوں کو صاف کیجئے گا, اپنے گریبان کو پاک کیجئے گا, اپنی جو ہے اندرون کو بہتر بنائیے گا. اور اندرون کب بہتر بنے گا اور ہمارے دلوں کا حال کب بہتر ہوگا؟ جب اس قرآن سے جو ہے اپنا تعلق ہم قائم رکھیں. غیر معمولی سبحان اللہ جو ہے کتاب ہے, یہ انوکھا جو ہے کرشمہ ہے یہ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ہم بندوں کو عطا کیا. پڑھتے ہیں نا قرآن, دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. قرآن اٹھا کے بیٹھتے ہیں آپ, اگر حقیقت میں آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اس کا اظہار آپ کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے. قرآن پڑھنے والا غیر معمولی اثر جو ہے اپنے جسم میں پاتا ہے, اور اس کا اثر اس کے کاروبار میں بھی نظر آتا, تجارت میں بھی نظر آتا, گھریلو زندگی میں بھی نظر آتا, اجتماعی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. چونکہ ہمارا قرآن سے تعلق نہیں, اسی لیے قدم قدم پر آزمائشیں, قدم قدم پر مصیبتیں. اگر یہ امت مسلمہ چاہتی ہے یہ مصیبتیں ختم ہوں, یہ آفتوں کا سلسلہ مٹ جائے, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا. دوستو, اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. علامہ اقبال نے کتنی بہترین بات فرمائی, اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے, ذلیل ہوئے تاریک قرآن ہو کر. جو قوم قرآن کو چھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس قوم پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے. غور سے سنیے گا, اس قوم پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے جس قوم کا قرآن سے رشتہ ہو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے چند لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور چند لوگوں کو نیچا کرتا ہے. کسے اونچا کرتا ہے؟ جس نے اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کیا. آج بتائیے گا, ایک زمانہ تھا, اپنے بڑوں سے پوچھئے گا, مسجد میں بہت سارے احباب بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے. آج ماحول ختم ہے دوستو. آج
जैसे ही नमाज से फारिग होते हैं मेरे और आपकी फिक्र सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अल्लाह हम सब के हालात पर रहम व करम का मामला फरमाए। वल्लाह सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ने मुझे और आपको कुरान से दूर किया। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया ने मुझे और आपको कुरान से दूर किया। हमारे दिल बेचैन होते हैं अगर इंटरनेट खत्म हो जाए, हमारे दिल बेचैन होते हैं अगर रिचार्ज खत्म हो जाए। हकीकत में अपने ईमान को हमने रिचार्ज कुरान से ना किया, इसीलिए सोशल मीडिया में अल्लाह के बंदे सुकून तलाश करते हैं। ये सुकून कहां दोस्तों? जो हमारे सुकून को बर्बाद करने वाले सारे सामान उसमें जो है लोगों ने जो है फराहम किया है। ये दुश्मन की साजिश है। ये मुस्लिम कौम आगे ना बढ़े, तरक्की ना करे। आए दिन कोई ना कोई अपडेट होता है। आप नौजवानों से पूछिएगा, जब चाय पीने के लिए बैठते हैं हर नौजवान एक अपडेट देता है, ये नया ऐप आया है, ये नया गेम है, और ये नाउजुबिल्लाह नई मूवी है। तो इस तरह हर कोई अपडेट देता है। तो पूरी तरह से हमारे जहनों को कुचलने के सारे सामान यहां फराहम हो रहे हैं। कुरान को पढ़ने से अल्लाहु अकबर दिलों का हाल बदलता है दोस्तों। दिलों में नरमी पैदा होती है। आज दिलों का हाल देखिएगा आप, हमारे कितने ऐसे ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, कितने रिश्ते टूटे हुए हैं, हमें एहसास तक नहीं, दिलों पर कोई कैफियत तारी नहीं हो रही है। हकीकत में वजह यह है हमने अपने दिलों को कुरान से करीब ना किया। दिल को कुरान से करीब कीजिएगा। ये कुरान हमें खंगालता है, ये कुरान हमें निखारता है, ये कुरान हमें संवारता है। ये संवारने वाली किताब है, ये निखारने वाली किताब है। जिसने इससे ताल्लुक कायम किया वो निखरा, वो संवरा, वो सुधरा। और जिसने इस किताब से अपना ताल्लुक जो खत्म किया, आप देखिए कैसे कैसे बिगाड़ जो है हमारे नौजवानों में नजर आते। और अल्लाह रहम करे, हालत ऐसी है ना दोस्तों, ये बुराई वाकई बुराई है कि हफ्ते गुजर जाते, महीने गुजर जाते, मुद्दत गुजर जाती, कुरान से हमारा कोई लेना देना नहीं, और उम्मत मुस्लिमा ने इसे बुराई समझा ही नहीं। यही सबसे बड़ी तो बुराई है कि बुराई का एहसास ही हमारे पास नहीं है। इसीलिए अल्लाह के बंदो, इस आयब को आयब समझो। वल्लाह आयब है। आयब समझते ना? आयब का मतलब होता है इंसान चाहता है दुनियावी एतबार से कोई आयब ना आए। आपके कपड़े में कोई धब्बा है, आप चाहते हैं, हाँ इस्लाम की ये तालीम है, आप जाहिरन जो है पाकी सफाई का ख्याल रखिएगा। जानते हैं ना ये आयब है, उस धब्बे को मिटाने की हम कोशिश करते। कुरान से दूरी के नतीजे में जो धब्बा हमारी जिंदगी में है उसे मिटाएगा कौन और उसको समझेगा कौन? बताइए। मुद्दत गुजर जाती अल्लाह के बंदो, कुरान को अपने हाथ में उठाने की हमें तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह ने ना हमारे हाथ में वो तौफीक दी, ना हमारी निगाहों में अल्लाह ने वो तौफीक दी, ना ज़बान को अल्लाह ने वो क़ुव्वत अता की। ये गुनाहों का नतीजा है। ये अल्लाह ने महरूम कर दिया खैर से, हमें अल्लाह ने हमें महरूम कर दिया। एक दौर था खुद पेरनम्बट की कई गलियों में, आप बड़ों से पूछिएगा, नमाज फजर के बाद अगर वॉकिंग के लिए जाते तो किसी ना किसी घर से ज़रूर कुरान की तिलावत जो है सुनाई देती थी। आज कुरान को तिलावत करने वाले अहबाब बिल्कुल महदूदून फिल असाबि, उंगलियों पे गिन सकते आप। फुला जो है इलाके में, फुला मोहल्ले में एक घराना है जो कुरान पे तवज्जो दे रहा है। शर्म की बात है ना दोस्तों ये। वल्लाह इस रूए जमीन का सबसे बड़ा इनाम ये कुरान है। इस रूए जमीन की सबसे बड़ी नेमत ये कुरान है। इतनी बड़ी नेमत पाकर भी हम गाफिल हैं तो हमसे बड़ा खसारा पाने वाला और कौन है दोस्तों। इसीलिए दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इख्तिलाफात आए दिन जन्म लेते जा रहे हैं। इल्म के सारे रास्ते और सारे दरवाजे खुले हुए हैं। इतने दरवाजे खुलने के बावजूद दिलों के दरवाजे नहीं खुले हैं आज। कभी गौर किया आपने? सोशल मीडिया माशाअल्लाह, शॉर्ट्स, कितने उलमा के बयानात, कितने मकाम पे प्रोग्राम हो रहा है। उलमा मेहनत कर रहे हैं, जिम्मेदार कोशिश कर रहे हैं, मसाजिद से जोड़े, कुरान से जोड़े, नमाजों से जोड़े, दीन से जोड़े। जैसे जैसे प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ रहा है उसी कदर हमारे जो है दिलों से वो
دین کے حوالے سے بیداری ختم ہوتی جا رہی ہے دوستو. حقیقت میں ہم نے معاملے کو سمجھا ہی نہیں. یہ پروگرام اسی وقت اثر انداز ہوں گے, یہ خطبات اسی وقت اثر انداز ہوں گے جب دل ہمارے پاک و صاف ہو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اس قرآن سے ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے قرآن سبوں کے لیے. یا ایھا الناس, اللہ نے کہا اس قرآن کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے نازل کیا, لیکن پوری انسانیت اللہ کی قسم اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھائے گی. فائدہ وہی اٹھائیں گے جس کے دل کو اللہ نے اس قرآن کے لیے کھول دیا. آج علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن دلوں کے دروازے بند ہیں, اسی لیے عملی زندگی میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. اسی لیے اللہ کے بندو, اس کمی کو سمجھو, اس عیب کو پہچانو اور اپنی زندگی سے اس عیب کو ختم کیجئے گا. زندگی بڑی مختصر ہے, حشر کی عدالت میں ہمیں کھڑا ہونا ہے. کیا اللہ کے پاس ہم منہ دکھائیں گے؟ بتائیے. اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے, اس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا. یہ ایسی مبارک امت ہے کہ اس امت کا تعلق اللہ کے نبی سے ہے. اللہ کے نبی پہ ہم ایمان لائے. پچھلے انبیاء نے تمنا کی کہ ان کا شمار اس امت میں ہوتا. اللہ نے ان انبیاء کو وہ موقع نہیں دیا, اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے دوست. اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہربان ہیں, حد سے زیادہ رحم و کرم اپنے اندر رکھتے ہیں, کسی کے خلاف شکایت نہیں کریں گے. اگر شکایت کریں گے اس قوم کے خلاف شکایت کریں گے جس قوم کا قرآن سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہ ہو. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. شادی ہوتی ہے, رخصتی کے موقع پر قرآن یاد آتا ہے. کسی کا انتقال ہو جائے, جنازے کو لے جانے کے بعد گھروں میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے قرآن یاد آتا ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, اللہ نے قرآن میں کہا یہ زندوں کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو مردوں کے لیے خاص کر دیا. کہاں سے برکت آئے گی بتائیے؟ کہاں سے ہمارے دل بدلیں گے؟ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہمیں قرآن یاد آتا ہے. ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, یاد رکھو آپ. وہ قوم زندہ ہے, وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو ہمیشہ قرآن سے اپنا تعلق. وہ دن کیا ہی مبارک ہے, اللہ اکبر. وہ دن کیا ہی مبارک ہے جس دن کی شروعات نماز کی بات قرآن سے ہو. دوستو پابندی کیجئے گا. میں بڑوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو پابند بنائیے گا. بچوں کو ناشتہ اسی وقت دیجئے گا جب بچے قرآن پڑھ کے آئیں. یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے, یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے بچے اٹھتے ہی موبائل کے حوالے سے جو ہے روتے ہیں, چلاتے ہیں. جب موبائل ان کے ہاتھ میں تھما دے ایسا لگتا ہے سکون کا آلہ آپ نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا. ہمارے بچوں کی تربیت ایسی ہو جب تک وہ قرآن نہ پڑھے ہمارے بچوں کو قرار نہ ملے. ہمارے بڑوں نے ہماری ایسی ہی تربیت کی. یہ تربیت آج ضرورت ہے دوستو. آج میں بڑوں سے, ماں باپ سے, ذمہ داروں سے, پورے ادب و احترام سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے بچوں کو قرآن کا پابند بنائیے. خود قرآن سے قریب ہو جائیے. اگر اللہ کی بندی, اگر ماں قرآن لے کر بیٹھتی ہے, اللہ کی قسم اس گھر کے بچے بھی قرآن پڑھنے کے عادی ہوں گے. ہماری مائیں تو سوشل میڈیا میں گرم رہتی ہیں, سوشل میڈیا میں مصروف رہتی ہیں. ایسی ماؤں سے کہاں سے امید کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت قرآن پہ کر سکتی ہوں؟ بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں, یاد رکھو. بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں. اگر بڑوں نے قرآن پہ توجہ دی اس گھر کے بچے بھی قرآن پہ توجہ دیں گے. اور اس موقع پر ایک اہم بات نوجوانوں سے میں عرض کروں گا. نوجوانوں, آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے آج ہر نوجوان, اس کی جوانی بہت بڑا مسئلہ ہے, سنگین اور گمبھیر مسئلہ ہے. آج ایک نوجوان اگر بے داغ جوانی بسر کرے, ایک نوجوان جس کی جوانی الحمدللہ ہر آفت سے محفوظ رہے, ایسا نوجوان اللہ کا ولی ہوتا ہے. ایسا نوجوان اللہ کا ولی ہوتا ہے. ڈھونڈے کہاں ہم ایسے نوجوان کو, ڈھونڈے کہاں ہم ایسے نوجوان کو. بعض نوجوان سوشل میڈیا میں آگے تو مساجد میں پیچھے, بعض نوجوان مساجد میں آگے اپنے ماں باپ کو رلانے والے, اپنے ماں باپ کو ستانے والے, رشتوں کو توڑنے والے, گندی فلمیں دیکھنے والے, سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والے, گرچہ وہ نمازوں کے پابند کیوں نہ ہو. وہ نوجوان چاہیے جس کی جوانی ہر آفت سے محفوظ ہو. نوجوانوں چاہتے ہو ایسی جوانی تو جوانی کے مرحلے میں قرآن سے اپنا رشتہ رکھیے گا.
अपने सर्कल में पूछिएगा। 4 नौजवान जमा होते हैं, भाई कुरान पढ़े नहीं पढ़े आप? अगर 4 में से 2 को पढ़ना नहीं आता तो आप बताइए आज उलमा खिदमत के लिए तैयार हैं, अवाम आना नहीं चाहती, अवाम करीब होना नहीं चाहती है, लोग दूर भागते अपना दामन छुड़ाकर। कितने मकाम पे मकतब कायम है, अल्लाह जज़ा खैर दे इस मस्जिद के जिम्मेदारान को। हम पूरी तरह से ये अपील करते हैं, इस मस्जिद के जिम्मेदार भी, अगर आप आकर कहिएगा, आपकी उम्र जितनी भी हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, लेकिन अगर आप कुरान पढ़ने का हौसला रखते हैं, इंशाअल्लाह आपकी पूरी मदद की जाएगी। कुरान से जोड़ने की जरूर हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ा खैर दे कुल्लिया बनातुल मुस्लिमीन, जो यहाँ पीछे जो इदारा है, अल्लाह इस इदारे को आबाद रखे। इस इदारे वालों ने ज़बरदस्त कदम उठाया, ये ऐसा कदम जो बहुत जो है मुबारकबादी के काबिल है, बहुत बड़ा कदम उठाया। वो कदम ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती में ये पहला इदारा है जो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए कुरान याद करने का बेहतरीन मौका इस इदारे में है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मालूम होना चाहिए हमारी नन्ही छोटी बच्चियां कितनी ऐसी हैं जिन्होंने कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अपने सीने में बसा लिया। कितनी बड़ी दौलत ये, हमारा सीना अगर कुरान से मामूर हो, वल्लाह ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अपनी बच्चियों को हाफिजा बनाइए आप, मिसाली बहू बनेगी हमारी बच्चियां, मिसाली बीवी बनेगी हमारी बच्चियां, मिसाली मां बनेगी हमारी बच्चियां, अगर हमारी बच्चियों के सीनों में अगर अल्लाह का कुरान हो। तो इस मामले में कुल्लिया अल्लाह नजरे बस से बचाए, अल्लाह इसे आबाद रखे, इसकी खिदमत को कबूल फरमाए। तो आप जानते नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां यहाँ आलिमियत का कोर्स है, वहीं हिफ्ज़ का भी कोर्स है। कुरान से हमारी बच्चियां करीब हो जाएं, अल्लाह रहम करे। आज हाल ऐसा है, सिटीज का जायजा लीजिएगा, कोई ना कोई खबर हमें मिलती है, खून के आंसू रुलाने वाली खबर होती है कि कोई अल्लाह की बंदी, उसका रिश्ता गैर मुस्लिम से हुआ और उससे शादी करके अपना मजहब बदल लिया हमारी मुस्लिम बच्ची ने। तो अब जो है बचाने का एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को, बच्चियों को हम कुरान से करीब कर देंगे, ये कुरान की बरकत से महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस कुरान की बरकत से अल्लाह उन्हें हर आफत से बचा लेगा इंशाअल्लाह। आसमान और जमीन से बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, हमारी हर परेशानी दूर होगी इंशाअल्लाह, और हम इज्जत और सरबुलंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं अहबाब से भी, ख़वातीन से भी इस मौजू पर इंशाअल्लाह हम तवज्जो देंगे, कुरान से ख़ुद करीब होंगे और घर में कुरानी माहौल बनाएंगे। और सोशल मीडिया से उतना ताल्लुक़ हमारा नहीं होगा कि हमारे दिल कुरान से दूर हो जाएं। हाँ, ताल्लुक़ रखिएगा, ये ज़रूरत है, मौजूदा दौर की ज़रूरत है सोशल मीडिया, लेकिन ऐसा ताल्लुक़ ना हो कि ये ताल्लुक़ हमें कुरान से जो है दूर कर दे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पर तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, बरकतों वाली ज़िंदगी अल्लाह नसीब फरमाए, अल्लाह हर खैर से हमें मालामाल फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को खंगाले और हमारे दिलों को अल्लाह कुरान से करीब कर दे, अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे, अल्लाह हमारे नौजवानों को कुरान से करीब कर दे, अल्लाह हमारे घरों में तिलावत कुरान का पाबंद जो है अल्लाह हम सबों को बनाए। अल्लाह तबारक व तआला उन इदारों को आबाद रखे जो इदारे खिदमत कुरान में मसरूफ़ हैं, जो इदारे खिदमत कुरान में मसरूफ़ हैं, अल्लाह उन इदारों को आबाद रखे। और हम में से वो जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, अल्लाह उन सबों के हक़ में कुरान को आसान बना दे। जिनको अल्लाह ने पढ़ने की नेमत से नवाजा है, इस नेमत की कदर करते हुए एक कुरानी माहौल, एक कुरानी समा कायम करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे कारोबार के मुश्किलात को अल्लाह दूर फरमाए, हमारी तिजारत में, कारोबार में, माल में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाए, घरेलू आफतों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह खैर व बरक़ात के फ़ैसले फरमाए, हमारी औरतों को अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दीन से, कुरान से करीब कर दे। अल्लाह हमारे बच्चों को हर फितने से महफूज रखे, हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह हमारे बच्चों को बुरी सोहबत से बचाए, अच्छी सोहबत अल्लाह उन्हें अता फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को ताल्लुक़ बिल कुरान कायम करने वाला बना दे, कुरान की खिदमत करने वाला बना दे। अल्लाह हुफ़ाज़ कुरान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हुफ़ाज़ कुरान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमेशा कुरान से ताल्लुक़ रखते हुए ज़िंदगी का ये सफ़र तय करने की अल्लाह हम सबों को तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।